اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سارے انکار کرتے ہیں تب بھی فرق نہیں پڑتا، سارے اقرار کرتے ہیں، سب سجدے رہے، فرق نہیں پڑتا، اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے سورہ زمر میں یہ آیت کیوں لکھی جو میں آج سب کو تحفے میں دینا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما قدر اللہ حق قدرہ، اے انسان تو نے میری قدر نہیں کی جیسے میری قدر کا حق تھا۔ مانگ نہیں رہا اللہ، چاہتا نہیں ہے، یہ پسند کرتا ہے، اللہ کو سبمیشن پسند ہے۔ ان عبادی کہتا ہے اللہ، مخلوق عباد الرحمن جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اس جھکاؤ کو پسند ہے، اللہ کو محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا پسند کرتا ہے، اس کی شرعی چاہت ہے، اس کی چاہت ہے، یہ شرعی چاہت ہے، کونی چاہت بھی ہے اور شرعی چاہت بھی ہے کہ وہ جو ہے پسند کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے عاجزی اپنائے، مانے اللہ کو بڑا، صرف منہ زبانی قولاً نہیں مانے، کلیجے سے مانے کہ واقعی اللہ بڑی ذات ہے، بڑا ہے اللہ ہمارا، ہم مطلب مانتا ہو کہ اس کے الفاظ ہی نہ ہو بیان کرنے کے لیے، اللہ تو کتنا بڑا ہے، وہ رو ہی جائے آگے سے اس کے اوپر۔ لیکن یہ الفاظ جو ہے نا کہ یہ آیات کے جو کلمات ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ضرورت نہیں ہے اللہ کو کسی سے کہنے کی کہ بھئی تو نے میری قدر نہیں کی، یا اللہ کو ضرورت، لیکن اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے، مربی ہے نا۔ اب میں جانتا ہوں کہ بھئی کسی کو سمجھانے جاؤ تو ان کے آگے سے مزاج ہوتے ہیں، مزاج ہی ایسے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اوفینڈ کر دیتے ہیں وہ لوگ، ناصح کو یا دائی کو سمجھانے جاؤ نا تو اوفینڈ کر دیتے ہیں لوگ، الدین و نصیحہ بھی کرنے جاؤ نا، خیر خیر کرنے، اگلے اوفینڈ کر دیتے ہیں اگلے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کو تو بالولا ضرورت نہیں ہے یہ سب چیزیں کہنے کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، مگر کیونکہ وہ تربیت کرنے والا رب ہے تو وہ بتاتا ہے بندے کو، وہ پیار ہے اللہ کی، محبت ہے اللہ کی، محتاجی نہیں ہے اللہ کی، محبت ہے اللہ کی، کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اے انسان میں تجھے سکھا رہا ہوں کہ تو نے پیار بھی مجھ سے محبت کیسے کرنی ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اس کے اندر ان ساری تربیتوں میں جو یہ جملہ ہے نا کہ تو نے قدر نہیں کی میری جیسے میری قدر کا حق تھا، یہ جو جملہ ہے نا وما کبھی کلیجے پھاڑ دے انسان کا کہ بندے نے جو ہے نا اللہ کی تو قدر نہیں کی، اپنا آپ دینا، اس کے آگے جھکنا، اپنی ذات کو ختم کر دینا اللہ کے آگے، یہ تو بات کی بڑی باتیں ہیں۔ لیکن یہ جو ایک مائنڈ کے اندر بھی ہوتا ہے نا کہ یار اللہ بڑا ہے، اللہ کی بات بڑی ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، اللہ کی ہر چیز بڑی ہے، میں نے واقعی نہیں رکھا اس چیز کو کھاتے میں نے وہ انڈورسمنٹ میری صرف منہ زبانی رہ گئی ہے، کلیجے میں نہیں ہے کہ مانتے ہوں کہ وہ بڑا ہے۔ یہ قبولیت ایک میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری قوم، میرے لوگ بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں یا نان مسلم بھی بیٹھے ہیں، میں انہیں کہوں گا یہ جو قبولیت کا ایشو ہے نا کہ انسان ایک تو انسان کو قبول نہیں کر سکا، انسان جو ہے تھوڑی سی ٹینشنز قبول نہیں کر سکا، تھوڑا سا ماحول کا تغیر نہیں قبول کر سکا، تھوڑی سی ذات برادری کا اختلاف نہیں قبول کر سکا، تھوڑا سا چینج قبول نہیں کر سکا۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور شیطان بھی لگا ہوا ہے پیچھے، شیطان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ قبول نہیں کر سکا آدم علیہ السلام، کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ اس کو عزت بھی ملی ہوئی تھی، اللہ نے رتبے بھی دیے ہوئے تھے، آسمانوں پر بھی بٹھایا ہوا تھا، یا جہاں پر بھی غیب کے معاملات کے اندر اللہ نے اس کو اتنا مقام دیا ہوا تھا، تکریم اس کی، اتنی عزت اس کی رکھی ہوئی تھی، کیا تھا؟ قبول نہیں کر سکا آدم علیہ السلام، حسد تھا نا، بغض تھا، اندر سے کچا تھا، تزکیہ نفس نہیں پراپر ہوا ہوا تھا، وہاں سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد یہ حابیل قابیل کے مسئلے میں چلا گیا، پھر اس کے بعد یہ باقی نبیوں کے ساتھ ہوتا رہا، پھر یہ چلتا رہا سلسلہ کہ بھائی ستہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح روشن نشانیوں کے ساتھ تھے، کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ یہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے یعرفون ابناہم، جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، ان کو جیسے اپنی اولاد کہیں دور میں، اندھے کو بھی اپنی اولاد پہچان ہوتی ہے نا، اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو جانتے ہیں۔ نہیں مانا انہیں، خار بازی ہے، کڑ بازی تھی ان کی کہ نہیں ماننا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبول ہی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچارے کیا اپنی زندگی میں انہوں نے کیا شخصیت کا ایک معراج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں مانا لوگوں نے، ان جیسی ہستیوں کو نہیں مانا، تو یہ ساروں کو ہٹ کے انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، قبول ہی نہیں کیا۔ یہ قبولیت جو ہے نا کلیجے کے اندر کہنا بھائی میں مانتا ہوں وہ بڑا ہے، میں مانتا ہوں اللہ بھی بڑا ہے، میں مانتا ہوں، قبول کرنے والی جو ایک مزاج ہے نا، میں اپنے پاکستان کے لوگوں کو جس طرح دیکھنا چاہتا ہوں، میں خود کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں یہاں پر بڑی میرے منہ سے نکل گئی، میں قسمیں کھا کے بات بیان کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن واللہ قبول کرنے والا جذبہ نہیں ہے ہمارے۔ کوئی چھوٹے میں ٹیلنٹ ہو، کوئی کسی کے اندر تھوڑی سی بات ہو، چاہے تھوڑا سا کسی میں نقص بھی ہو، آپ کو دکھ بھی ہو، آپ ٹھیک ہے گزر گئے، ہم کم اندر سے گن تھا ہمارے اندر کم مزاج تھے، کم غلطیاں تھیں ہمارے اندر۔ میں واللہ اپنے آپ کو 20-22 سال 25 سال پہلے دیکھتا ہوں، 5 سال پہلے دیکھتا ہوں، 5 مہینے پہلے دیکھتا ہوں، 5 گھنٹے پہلے دیکھتا ہوں، پچھلے دنوں دیکھتا ہوں، کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، کیسی جگہوں پہ کہ لوگ، میں خود کہتا ہوں میچور ہونے کے بعد اتنی بڑی بڑی بھنڈ مار دیتا ہے انسان، لیکن کیا ہے کہ اگلے کو جب آپ غلطیوں سے گزر کے یہاں تک پہنچیں گے، آج آپ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، لوگ آپ کو سننے آتے ہیں، آپ کا جی فین فالوئنگ ہوئی ہے، لوگ آپ کو جی مرشد کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے وہ کتنے سٹیجز سے گزر کے آپ یہاں تک پہنچ کے آپ کسی جگہ پر بیٹھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں،
तो लोगों को उनकी ये परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड जो होता है ना, कि लोगों के अंदर खामियां तलाश करते रहना हर वक्त। मतलब हल्की सी चीज जो आपके मुताबिक नहीं है ना, वो खाना आपकी तरह नहीं खा रहा, उसको वो बात कर रहा है, मुंह से चप चप उसके निकल रही है खाते हुए, दांत बज रहे हैं उसके, खाना गिर रहा है, या उसको तमीज नहीं है, डकार ले रहा है ऊंचे तरीके से। या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफीस थे, अदबुल मुफरद उठा के देखें आप, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की है ही सारी, इस्लाम है ही एथिक्स एटिकेट्स का नाम। किसी जगह के ऊपर कोई केले के छिलके पर से गिर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उसको देखा। मतलब हम, इस्लाम इज ऑल अबाउट एथिक्स, अखलाकियत। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोगों के अंदर वो आप जैसे नहीं दिखते, वो आप जैसे नहीं लिखते, वो आप जैसे नहीं बात करते, उनका आप जैसा मजाक नहीं है, आपसे वो इंडिफरेंट है, कबूल ही नहीं कर सकते। इतनी सी चीज का मसला हो जाए हम कबूल नहीं कर पाते। और अल्लाह के मामले के अंदर आप देख लें कि पूरी कायनात भरी पड़ी है सिर्फ उसके मौजूदों से, लेकिन इन्होंने गल नहीं समझ आती। मतलब आप देखें, उन्होंने अल्लाह की जात को कबूल नहीं, वाज़ेह रोशन है। मैं कौन से आसमानों से मौजूदों की जरूरत है, ये पहाड़ों को। अल्लाह कहता नहीं है अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत, ऊंट देखे आदमी, इसको अल्लाह समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला की जात क्या है, किस तरह ऊंट की शान देखे, ऊंट के मौजे देखे ऊंट में। वला समाई कैफा रुफियत, आसमान देखे इंसान, वलल जिबाली कैफा नुसिबत, पहाड़ देखे कैसे, वला लर्दी कैफा सूतिया, जमीन देखे, बात खत्म हो जाएगी। और मैं तो आज इतनी बड़ी भी बात करता हूँ कि जब मैं नहीं भी था ना, सोच समझ नहीं थी, मैं तब भी मानता था यार ये सब एवं नहीं हो सकता। हमारे कॉमन सेंस के अंदर और फितरत के अंदर ये बात थी, ये एवं नहीं हो सकता कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये सब चीजें हैं। मैं खुद नहीं, अल्लाह कहता ना कुरान में, हम खुलिकु मिन गैरि शैइन वहुमुल खालिकून, क्या तुम अदम से वजूद में आ गए हो या खुद तख्लीक कर लिया अपने आप? तुम्हारे को सेंस नहीं है तुम लोगों को। बात अजीब, ये लोग कह देते थे, ये जो दहरिया जमात थी इसका कुरान में जिक्र है। दहर कहते हैं टाइम को अरबी के अंदर। ये कहते थे मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया, हम जीत, ये दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है मगर दुनिया की जिंदगी। नमूतु व नहिया, हम जीते हम मरते, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें नहीं मार देती मगर ये वक्त और दहर मार देता। तो ये दहरिया जमात बन गया। ये कैसी अजीब सोच है। तो बहरहाल मैं बात को खत्म करके सवालात पर आता हूँ। ये कबूलियत जो है ना, ये कबूलियत अल्लाह की अता है। वैसे मैंने देखी ये बड़े बड़े खूबसूरत, हसीन, जमील और जो है ना कामिल और बड़े अच्छे लिबास और अच्छे स्टेटस वाले लोगों को भी नसीब नहीं होते, कबूल ही नहीं कर सकते अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पट्ठा आ जाए, या अपने से ज्यादा कमजोर आदमी आ जाए, या अपने से ज्यादा बहुत बड़ी चीज आ जाए। कबूल ही नहीं करना, उसको कबूल ही नहीं कर सकते जी। और अल्लाह की जात को भी हम कबूल नहीं कर सके। ऐसे कौमों का उरूज नहीं होता। पाकिस्तानियों, ऐसे मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों और मेरी मुल्क के लोगों और गैर मुस्लिम भी अगर बैठे, ये दुनिया में ऐसे नहीं आप चढ़ सकते ऊपर है, आप कबूल ही नहीं करें किसी को। आज हमारा बुरा वक्त है, आपको उसके साथ आजिज होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। अगर आज हमारा बुरा वक्त है, आप उसके ऊपर मिजाज दिखा रहे हैं, तकब्बुर दिखा रहे हैं कि अगले का बुरा वक्त आया हुआ है। और भाईजान तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन नास, ये टेबल टर्न होने में टाइम नहीं लगता, ये आसमान जमीन फटने के अंदर टाइम नहीं लगता इंसान के ऊपर। देख लें, मिनटों सेकंडों के अंदर अल्लाह ने दुनिया ब्लॉक करके रख दी। यहाँ इंसान को लोगों का ख्याल रखना चाहिए, लोगों को कबूल करने वाली सोच होनी चाहिए। और उनके अंदर 99 कत्ल जितनी सिफात, 99 कत्ल के बाद भी अल्लाह ताला ने उसके माफी का दरवाजा बंद नहीं। अल्लाह की शान देखें आप। तो अल्लाह के मानने वाले जितनी सी चीज पकड़ते हैं उसको उठा के रेडिकेट कर देते हैं, उसका रेफुटेशन मार देते हैं, उड़ा के फेंक देते हैं, कोई चीज नहीं है। ये मिजाजों के साथ ना कौमों में इत्तेहाद नहीं पैदा होता, अवाम में इत्तेहाद नहीं पैदा होता। कबूल ही नहीं करना चाहिए आपको। वो बंदे था, अच्छा कुछ लोग उसके एवज में उस कबूलियत को प्रूव करने में सारी जिंदगी लग जाते हैं कि तू मुझे कबूल कर। वो आगे ही नहीं बढ़ सके उससे कि भाई ठीक है, अगर नहीं भी करता तो क्या, वो आगे चलते हैं। हम कोई मोहताज थोड़ी, अल्लाह तो है ना। जब अल्लाह इंसान को कबूल कर रहा है तो आपको लोगों की कबूलियत की क्या जरूरत है? आगे बढ़े आदमी जाके, भिखारी थोड़ी है इंसान।